دیکھیں مصروف تو ہم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہر بندے کے پاس کسی بھی نوکری میں ہو، چاہے فوج میں ہو، پولیس میں ہو، جوڈیشری میں ہو، بے شک اس کی بڑی آکیوپائڈ لائف ہوتی ہے، ہر حوالے سے اس کے ٹاسک اس طرح ملٹیپل ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے کا کام استادوں پہ چھوڑ دیا، یعنی کہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جن نیشنز نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے، ان کا ہر بندہ کتابیں پڑھتا ہے، ان کی ہر جگہ جگہ آپ کو لائبریریز ملیں گی۔ بے شک ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، ابھی بھی آپ جائیں گے تو آپ کو بڑی بڑی لائبریریز ملیں گی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کتاب پڑھنا اور لکھنا، اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے۔ مثال میں دے رہا ہوں، ایک بندہ ہے 5 بجے دفتر سے اٹھ جاتا ہے۔ اب ہم سینئر پوزیشن پہ ہیں، ہم ہر کرائم پہ تو جاتے نہیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھیں، یا تو بچوں کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک ہے نا، یا ہم کیا کریں گے اور کھانا کھا کے سو جائیں۔ تو اس ٹائم میں یا نیٹ فلکس دیکھیں فار ایگزامپل، کافی لوگ دیکھتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یا تو کوئی اچھی کتاب پڑھیں اور خود کو ایجوکیٹ کریں۔ کیونکہ میں ہمیشہ ایک کوٹ بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو۔ ایک تھے رشین بہت بڑے لٹریری فگر تھے، وہ جب مر رہے تھے تو کسی جرنلسٹ نے ان سے سوال پوچھا، واٹ ہیو یو لرنڈ دی موسٹ ان یور لائف؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ دی موسٹ ان مائی لائف دیٹ آئی ہیو لرنڈ نتھنگ۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ لائف از اے لرننگ پروسیس، اٹ نیور اینڈس۔ ایوری ڈے، ایوری ٹائم یو کم اکراس ڈفرینٹ تھنگس اینڈ یو ڈفرینٹلی۔ اس جو اپنا پرسنل ٹائم ہے ایک آپ کا، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، جو بھی ہو، اس کو آپ پراپرلی اگر یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے۔ باقی دیکھیں نا، گاسپس میں، گپ شپ میں، ایسے رلنے پھرنے میں آپ کا پرسنل گروتھ نہیں ہوتا، آپ وہیں کے وہیں اسٹیٹک رہتے ہیں۔ کافی لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں، پھر کتابوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جب کر کے ٹریننگ کر کے جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ پڑھائی میں رہتے ہیں، کیونکہ پڑھائی مٹیریلی آپ کو پے کر رہی ہو نہ کر رہی ہو، لیکن آپ کو مینٹلی، انٹلیکچولی اور اسپریچولی بڑا پے کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ میں اگر مثال کے طور پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یا میں نے 10 کتابیں لکھی ہیں تو کل میں گورنمنٹ کو کلیم کروں کہ مجھے پروموشن دیا جائے، میں نے بڑا کام کیا ہے۔ نو، دس از ایرریلیونٹ، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے پروفیشنل کورسز کرنے پڑیں گے جس پہ مجھے پروموشن ملے ہیں اور ملیں گے اگر قسمت میں ہوگا تو۔ باقی یہ ہوتا ہے آپ کا پرسنل گروتھ، پرسنل انر سیٹسفیکشن، کہ یار یہ چیز مجھے پتہ چلی اور یہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ مجھے پتہ چلی۔ تو جو علم ہے اس کا ایک اپنا چسکا ہے، اور علم میں پھر آپ کو عشق بھی لگ جائے تو یہ تو بہت ہی زیادہ لیتھل مکسچر بن جاتا ہے۔ پھر پڑھائی سے عشق آپ کا ہو جاتا ہے، تو وہ عشق آپ کو پڑھاتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے۔ لکھنے کا بھی دل کرتا ہے، آپ لکھنے لگتے ہیں، کچھ پروڈکٹ آپ کی آ جاتی ہے اور موٹیویشن ہوتی ہے لکھنے کی۔ پوئٹری ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ کبھی کبھی اس پہ ایک ایسی سچویشن بنتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو ورڈس آ گئے ذہن میں، جو ہو سکتا ہے 5 منٹ وہ کبھی یاد نہ آئے، تو اس لیے بندہ لکھ لیتا ہے، ایک سسٹم بناتا ہے۔ تو پوئٹری تو بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ آرٹ ہے اور بہت چیلنجنگ ہے اور بلیسنگ ہے ایک اللہ کی طرف سے میرے خیال سے۔ باقی میں نے ناول بھی لکھے ہیں، دوسرے یون راز بھی لکھے ہیں بکس میں، جیسے ایکیڈمک کافی چیزیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی روح عشق جاوید ایک میری کتاب ابھی آئے گی اردو میں پوئٹری کی۔ ایک میری ابھی کتاب آ رہی ہے جو ہے، اس کا ٹائٹل ہی آپ کو بتائے گا، دی کنگڈم آف انڈیفرنس۔ یہ ایک یونیورس، پوری انسان ذات، پوری دنیا پہ جو معاشرہ ہے انسانی جس اسٹیج پہ پہنچا ہے،
وہ ڈسکشن میں نے فریم کی ہے، اور ساری ہائپوتھیٹیکل انٹرویوز ہیں وتھ ڈفرینٹ فلاسفرس، میسٹک لیڈرز اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا جو ورک ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے کتاب کا نام ہے دی کنگڈم آف انڈیفرنس، اے فلاسافیکل پروب انٹو دا مسنگ سول آف سوسائٹی۔ تو یہ کتاب کا جو ٹائٹل ہے اٹس سیلف ایکسپلینیٹری، اور یہ کتاب جو ہے بیسیکلی ایک نیا اسٹائل ہے لکھنے کا میرے حساب سے۔ اس میں نے 2 طرح کی سورسز یوز کیے ہیں اپنی یہ ڈسکشن فریم کرنے کے لیے۔ ایک تو میں نے اپنی پوئٹری کی ہے اس سبجیکٹ پہ، اس پوئٹری کو پھر میں نے انٹرپریٹ کیا ہے، وہ میری ذہن کی ایک تخلیق ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے، مثال کے طور پہ اگر میں نے کرائم پہ ڈسکشن کیا ہے، چیپٹر کرائم اور کرمنالٹی پہ بھی ہے، تو اس کے روٹ کازز کہ کیا ہیں، کیوں ہوتا ہے معاشرے میں کرائم۔ پھر اس میں نے پوئٹری تو کی ہے، کرائم ایز اے بیسٹ ایک میں نے پوئم لکھی ہے، لیکن اس کو پھر میں آگے لے گیا ہوں جو بڑے بڑے کرمنالوجسٹ ہیں جنہوں نے کرمنالوجیکل تھیریز دی ہیں، ان کی تھیریز میں نے جا کے ان سے انٹرویو کنڈکٹ کیے ہیں۔ جیسے ایمائل درکیم ہے، وہ 17 سینچری میں تھا، اور اس نے لکھا تھا سوسائڈ پہ کہ سوسائڈ کیوں لوگ کرتے ہیں، اس نے کرائم کے ریزنس دیے۔ میں نے اس کی تھیوری ڈسکس اس کے ساتھ کی ہے اس کی کتاب سے، لیکن میں نے وہ انٹرویو کا جو سین ہے وہ فکشنلائز کیا ہے۔ اور ایک کیفے میں ہم لوگ ملتے ہیں پیرس میں، اور وہاں بیٹھ کے جیسے ایک ناولسٹ کوئی فکشنل سین لکھتا ہے، سین فکشنل ہے، بات فکشنل نہیں ہے، بات اس کی کتابوں سے ہے جو اس کے آنسر میں نے لکھے۔ تو اس طرح میں نے کوشش کی ہے کہ جو میرا ریڈر ہے اس کو تھوڑا آرگینک فیلنگ ہو، اور وہ فیل کرے کہ مطلب وہ کسی ناول میں گیا ہے، لیکن وہ 100% فکشنل نہیں ہے، وہ ریئل ہے۔ کوسچن میرے ہیں، آنسر ان کے ہیں، تو ان کے آنسر جو ہیں ان کے کتابوں سے ہیں۔ اور اس کتاب میں نے شروع میں ایک بات بتائی ہے کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے۔ وہ اس لیے لکھی ہے کہ جب رومی کا جو استاد تھا شمس تبریز، اس سے رومی نے پوچھا کہ اگر میں نے کسی بندے کو نہیں دیکھا، اس کا ریفر کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو کاش میں دیکھتا، لیکن میں اس کے دور میں نہیں ہوں۔ تو شمس تبریز نے کہا یہ تو قسمت ہے اگر تم حضور پاک سے ملتے، میں بھی نہیں ملا، لیکن ایک چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم سے بھی کافی لوگ نہیں ملیں گے، لیکن تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے ایک پھول ہے، زندہ انسان پھول کی مثال ہے، اگر زندہ ہے تو اس کی خوشبو سونگھتا ہے، بندہ اس کو سونگھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خوشبو انسان کی پھول کی طرح انسان ہے۔ لیکن وہ پھول مرجھا جائے تو سمجھدار کی یہ نشانی ہے کہ اس سے ایسنس نکال لے، اس کا عرق نکال کے سنبھال کے رکھ لے، پھر وہ عرق صدیاں بھی گزر جائیں گی نا، جب بھی اس کی خوشبو آئے گی اس فریش کی آئے گی۔ تو مطلب جو بندہ ہے، آج ہم زندہ ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، تو ہمارے آئیڈیاز ایسے ہونے چاہیے، بکس میں ہونے چاہیے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، وہ ہماری شناخت ہو، وہ ہمارا ایسنس ہو۔ تو یہ لوگ تو چلے گئے، لیکن ان کا جو ایسنس پڑا ہوا ہے، کیوں نہ میں اس کی خوشبو پھیلاؤں۔ تو اس سے میں نے چیزوں کو ایک نئے طریقے سے، نئے اسپیکٹ سے، ایک نئے طریقے سے ایک کتاب لکھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بڑا انٹرسٹ کرے گی۔ اس میں مختلف پرابلمس ہیں، اور 700-800 پیجز کی کتاب ہے، کافی میں نے محنت کی ہے 7-8 مہینے اس کے۔